سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف یہ تھا کہ آپ کے دور میں ایران فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، روم فتح ہوا، شام کو فتح ہوا، یہاں تک کہ آدھی دنیا فتح ہو گئی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، بڑے بڑے یہودی یہ بات کہہ گئے کہ اگر عمر 6 مہینے اور زندہ ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا پرچہ لہرا جاتا، پوری دنیا کو فتح کر جاتے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب روم فتح ہوا، اور یہ روم وہ سپر پاور طاقت تھی، مثال کے طور پہ اگر آج دیکھا جائے جس طرح امریکہ سپر پاور ہے، اس طریقے سے اس وقت اس روئے زمین پر روم اور یہ جو مصر تھا، ایران تھا، یہ سپر پاوریں تھی، ان کے پاس مال و دولت تھا۔ جب یہ فتح ہوا تو اہل مدینہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں چلنے کا راستہ ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ہمیں مدینے کی گلیوں میں چلنے میں پریشانی پیش آتی۔ اور وہ گلیوں میں راستہ کس وجہ سے تنگ ہوا؟ اہل مدینہ فرماتے کہ حضرت عمر کے دور میں جب روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو وہاں سے جو مال غنیمت یعنی کہ سونا اور مال غنیمت آیا، وہ مدینہ کی گلیوں میں اس قدر پڑا ہوا تھا کہ ہمیں چلنے میں دشواری لاحق ہوا کرتی۔ اتنا مال اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ مدینہ کی گلیوں میں قطار کی صورت میں سونا پڑا ہوا ہے۔ یہ کس کے دور میں ہوا؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا کہ آپ کے آگے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ لرز جایا کرتے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ عمر کا مقابلہ کرے۔ جب روم فتح ہوا، سپر پاور فتح ہوئی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جرنیل، گورنر اور لوگوں کو جمع کروایا، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیجا کہ آپ روم میں تشریف لائیں، شام تشریف لائیں، یہاں کے جرنیل گورنر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا مالک ہے، آپ کی حکومت آدھی دنیا پر ہے، آپ کے نام سے شیطان بھی لرز جایا کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے آتا ہے، شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان بھی حضرت عمر سے ڈرا کرتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا رعب تھا، دبدبا تھا۔ آپ جب روم جانے لگے تو آپ نے اپنے ساتھ ایک اونٹ لیا، ایک اونٹ، ایک غلام کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ روم کی جانب چلنے لگے، اور غلام سے یہ بات طے کی کہ اتنا راستہ میں چلوں گا، اس پر سوار رہوں گا، اس کے بعد پھر میں اس اونٹ کی ناکے کو پکڑ لوں گا، اس کے بعد جتنی دیر میں سفر کروں گا اتنی دیر تمہیں بھی اس پہ سفر کرنا پڑے گا۔ اب وہ غلام تھا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین، میں تو غلام ہوں، میرا تو کام ہے پیدل چلنا، خدمت کرنا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ تو غلام ہے لیکن تو بھی تو انسان ہے، تو بھی تو تھک جائے گا، تو بھی انسان ہے، جتنی دیر میں سوار رہوں گا اتنی دیر تجھے بھی سوار ہونا پڑے گا۔ اب ہوا کیا؟ جب روم میں داخل ہونے لگے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ اونٹ کے ناکے کو پکڑے ہوئے تھے، اور آپ کا جو غلام، آپ کا جو خادم آپ کے ساتھ تھا، اب اس کی باری آ چکی تھی کہ وہ سوار ہو۔ اس غلام نے چاہا کہ اب روم میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے استقبال کے لیے بڑے بڑے عمرا وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے جرنیل وہاں پہ موجود ہوں گے، وہاں کے عظما جو ہے وہ آئے ہوں گے، وہاں کے بڑے بڑے پادری یہودی نصرانی جو ہے وہاں موجود ہوں گے، اور سیدنا فاروق اعظم کے استقبال کے لیے آئے ہوں گے۔ تو آپ کے غلام، آپ کے خادم نے کہا کہ امیر المؤمنین ایسا کیجئے کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اور اب ناکہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا وہی طے ہوگا، اب تمہاری باری ہے تو تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے بارے میں آتا
کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے واپس لوٹنے لگے، اندازہ کیجئے گا عبیدہ بن جرہ کیسے صحابی تھے جلیل قدر، جب جانے لگے تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں آج آپ کے گھر پہ ٹھہروں گا۔ یہ گورنر ہیں ملک شام کے، عبیدہ بن جرہ اس وقت کون ہے؟ گورنر۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم آپ کے گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ بن جرہ جو ہیں وہ ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں، اور آپ کے پاس اس وقت ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک ڈھال موجود ہے بس۔ عمر نے فرمایا اے عبیدہ، کیا یہی سب کچھ تمہارا مال ہے؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے؟ حضرت عبیدہ نے فرمایا جو میری منزل مقصود تک مجھے پہنچا دے گا، اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ ساد و سامان کافی ہے۔ اللہ اکبر، گورنر ہیں۔ آج یہاں کا اگر گورنر باہر بھی نکل جائے تو 8-10 گاڑیاں پروٹوکول کے لیے جب تک آگے اور پیچھے نہ ہوں تو گورنر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور وہ گورنر جو سپر پاور اس وقت تھی، اس ملک کے گورنر تھے، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر میں اس وقت ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک ڈھال موجود تھی۔ اب جب سیدنا فاروق اعظم آپ کی اس جھوپڑی میں ٹھہرے تو آپ نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ آپ نے ایک تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پیش کی۔ آپ نے فرمایا یہ سوکھی روٹی؟ آپ نے فرمایا میں یہی سوکھی روٹی کھاتا ہوں، میں یہی سوکھی روٹی کھاتا ہوں، یہی کھانے کے لیے موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو اس وقت وہاں کے انتظامی امور کو دیکھ رہے تھے، گورنر تھے۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہونے لگے تو عبیدہ بن جرہ نے جب یہ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی رسی کو تھامے ہوئے آ رہے ہیں۔ راستے میں تھوڑی ہی دور کچھ پانی تھا، آپ نے اپنے اونٹ کو ادھر اتارا اور اس کو پانی پلانے لگ گئے، جس طریقے سے ایک غلام بدو جو اونٹوں کو سنبھالنے والا ہوتا ہے اونٹوں کو پانی پلاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے اونٹ کو روکا، اونٹ کو پانی پلایا، اس کے منہ کو دھونے لگے، اس کے پاؤں کو دھویا، اپنے منہ کو دھویا۔ اب جب عبیدہ بن جرہ نے یہ دیکھا تو آپ نے آواز لگائی یا امیر المؤمنین، جبکہ وہ جو خود اتنی سادگی زندگی گزارنے والے، انہوں نے فرمایا یا امیر المؤمنین، بڑے بڑے عظماء یہاں پر آئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل آپ کی استقبال کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ کام تو آپ غلام سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا اعز اللہ تعالی، اللہ نے جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہے بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ اعز اللہ تعالی بالاسلامی، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر انہیں میری عزت کرنی ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے تو اسلام کی وجہ سے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، نہ کہ میرے کپڑوں کی وجہ سے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اور جس وقت آپ روم میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس پہ 4 پہبند لگے ہوئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، آپ اسی حالت میں جو ہے وہ روم میں داخل ہوئے، لیکن جب روم والوں نے دیکھا تو آپ کے ہاتھ پر وہاں کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، کرنیل تھے، عظماء تھے، سب نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تھے سیدنا فاروق اعظم۔ اب ایک ملک کے نہیں، آپ اندازہ کیجئے آدھی دنیا پہ جس کی حکومت ہو، اس کی سادگی زندگی کا یہ عالم ہے۔ اب محرم الحرام میں بڑے بڑے ایسے لوگوں کو خطابت کرتے ہوئے سنیں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے باغ فدت چھین لیا تھا، آپ کو باغ فدت نہیں دیا تھا۔ ایسے لعنتیوں پہ لعنت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسے بیانات سننے سے بھی پرہیز کرنی چاہیے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر ایسی تہمت لگائیں جس کا عالم یہ ہو کہ 22 لاکھ مربع میل
طویل کی سلطنت کا مالک، لیکن آپ کے بدن پر جو لباس وہ پہبند والا ہو، آپ کا عالم یہ کہ سواری صرف ایک لی کہ غلام کو بھی اس پہ سوار کیا جائے، خود بھی اسی پہ سوار ہوں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اہل بیت اطہار کے حق کو کھا سکتے ہیں؟ جو یہ فرمائے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو اس کا حساب دینا پڑے گا، وہ کس طرح باغ فدت کو کھا سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، باغ فدت صدیق اکبر کے پاس آیا، عمر فاروق اعظم کے پاس آیا، حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، اس کے بعد کس کی خلافت تھی؟ حضرت علی کی خلافت تھی نا، تو حضرت علی کے پاس بھی آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیوں ان کو حوالے نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باغ فدت کو پہلے ہی ہبہ فرمایا ہوا تھا، اور اس کا جو مال تھا اس میں سے 5واں حصہ اہل بیت اطہار کو پہنچایا جاتا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہاں تک کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کے زمانے میں بھی اس کا جو 5واں حصہ تھا اس کا سارا مال اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔